تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مبارک مسجد ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام سے یہ مبارک مسجد صبا مساجد کے پاس موجود ہے۔ رأي في غزوة الخندق لأنه قال مسجد سيد سلمان الفارسي مسجد فتح یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب تھا جو مسجد فتح کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کے نیچے دیکھیں تو یہ ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اس کے قریب میں یہ دیکھیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس طرف دیکھیں تو یہ ہے مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور اس رائٹ سائیڈ ہمارے دیکھیں آپ تو یہ ہے مسجد علی رضی اللہ عنہ، اور اس طرف دیکھیں تو دوستوں یہ دو مسجد ہیں جو مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دو مسجد تھی جو شہید کر کے ایک بڑی مسجد کی تعمیر کی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد خندق۔ تو ابھی ہم موجود ہیں مسجد خندق پہ، تو چلتے ہیں آپ کو وزٹ کراتے ہیں صبا مساجد، اور ساتوں مسجد کی آپ کو انشاءاللہ زیارت کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں محمد عرفان مدینہ منورہ سے، ابھی ہم موجود ہیں صبا مساجد کے پاس جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی، اور جو خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے کھودی گئی تھی، اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد فتح جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب تھا۔ چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو باری باری مسجدوں کی زیارت کراتے ہیں۔ یہاں پر 7 مسجد ہیں جس میں مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یہ ہے مسجد فتح، اور اس کے بعد آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی مسجد آپ کو انشاءاللہ زیارت کرائیں گے۔ دوستو یہ ہے مسجد الفتح جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف دیکھیں جو زائرین ابھی آئے ہوئے ہیں حجاج اکرام جہاں پہ نفل ادا کر رہے ہیں، نفل کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی خوبصورت مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک جو ہے جنگ کے دوران یہاں پر نصب تھا۔ یہ مسجد دیکھیں سبحان اللہ، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 روز آپ قیام کیے تھے، اور یہاں پر مبارک خیمہ نصب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی مسجد سے آپ نے دعا فرمائی تھی جو بدھ کے روز اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی اور فتح نصیب ہوئی، تو اس کا نام ہے مسجد الفتح۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور مسجد کی انشاءاللہ زیارت کرائیں گے۔ چلتے ہیں اندر سے آپ کو پہلے مسجد دکھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے مسجد، وہ خوبصورت مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی جماعت بھی ہو رہی تقریباً عصر کی، کیونکہ عصر کا وقت ہے۔ اور یہ دیکھیں بہت ہی پرانے زمانے میں جو مسجد بنائی گئی تھی، پہلے کے اینٹوں سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ آپ دیکھیں دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک گلیاں، جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیاں، ان راستوں پہ آ کر۔ تو دوستو یہ تھی مسجد فتح۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کے مشورہ سے یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور ان کی مسجد کی آپ کو انشاءاللہ زیارت کراتے ہیں۔ تو سب سے ہائٹ پہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد فتح، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب تھا، اور جہاں پہ خیمہ مبارک نصب تھا صحابہ اکرام کا، وہاں پر ایک پہچان کے لیے مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے آپ دیکھیں یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر خیمہ مبارک تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پہلے کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ یہ خوبصورت مسجد کی زیارت آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو مدینہ منورہ کی اور مسجدوں کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ تیسری مسجد کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ تو دوستو آ چکے ہیں ہم صبا مساجد کی تیسری مسجد میں جو مسجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے، اور مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ یہ وہ خوبصورت مسجد ہے دوستو، یہ بہت ہی بڑی مسجد ہے جس میں 2 مسجدیں تھیں جنہیں شہید کر کے ایک بڑی مسجد جو ہے مسجد الخندق کے نام سے بنائی گئی ہے۔ تو یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی جو شہید کر کے یہ 2 مسجد کو ایک کر کے اسے تعمیر کی گئی ہے مسجد الخندق کے نام سے۔ اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ خوبصورت مسجد ہے جس میں ہم نماز ادا کریں گے بھی عصر کی۔
اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو زیارت کرائیں گے مسجد علی رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ خوبصورت مسجد جو مسجد الخندق کے نام سے موجود ہے۔ تو دوستو الحمدللہ یہاں پہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے عمران بھائی جو ویڈیو بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں اور ساتھ میں مدینہ منورہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اب آپ کو مسجد دکھاتے ہیں، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد چلیں گے مسجد علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی مسجد کی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ دوستو سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ دیکھیں یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس پہ ابھی جو ہے کام چل رہا ہے۔ تو دوستو ابھی ہم موجود ہیں مسجد علی رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ مسجد جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے مسجد علی رضی اللہ عنہ، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک نصب تھا۔ یہ بھی 7 مساجد کے قریب میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ 7 مساجد یعنی 7 مسجد ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس طرف دکھائیں، اس طرف ہے مسجد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مبارک مسجد ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ مبارک مسجد 7 مساجد کے پاس موجود ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں پرانے زمانے کی مسجد ہے، اللہ اکبر، جو پہلے کے زمانے میں مسجد بنائی جاتی تھی۔ یہاں پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک نصب تھا، اور بالکل اسی کے ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک نصب تھا۔ جو یہ مسجد بنائی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے، اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ 7 مساجد کا دیدار کریں آپ۔ تو دوستوں دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے مسجد علی رضی اللہ عنہ، آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں، یہ ہے مسجد علی رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں پہلے کے زمانے میں بنی ہوئی یہ مسجد ہے جو مدینہ منورہ کے سبھی زیارت میں آپ کو یہ کالے پتھر نظر آئیں گے، جو تقریباً ساری زیارت میں یہ پتھر آپ کو مل جائیں گے۔ جو مدینہ منورہ کی زیارتیں ہیں وہاں پہ کالے پتھر ضرور ملتے ہیں۔ اسی کالے پتھر سے یہاں تعمیر ہوا کرتی تھی پہلے کے زمانے میں مسجد، اور یہ پہلے کے زمانے کی وہ مسجد ہے جو مسجد علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری 7 مساجد کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنوں میں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔